آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کا کیا تعلق تھا اور اس کے پاس خزانہ کہاں سے آیا، کیسے بنا یہ اتنا بڑا امیر آدمی، اور پھر آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ لیکن سب سے پہلے میری گزارش ہے آپ سے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی تھا، حقیقی چچا کا بیٹا تھا قارون، اور ایک سامری بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر، وہ ان دونوں کا چچا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اور قارون کا۔ وہ بھی گمراہ ہو گیا، منافق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اس نے زیادہ تر تربیت پائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زیر اثر یہ رہا قارون۔ اس کے اندر بڑا کمال تھا، بڑی خوبیوں کا مالک تھا، یہ بڑا با اخلاق تھا، بڑا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ اس کو لوگ منور کہا کرتے تھے۔ اس کا چہرہ چمکتا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، توریت کا یہ عالم تھا، آواز بڑی اچھی تھی، خوش الحان تھا، اور جب یہ توریت کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھا کرتے اور تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ عالم بھی تھا، تلاوت بھی اچھی کرتا تھا، تو لوگ اس سے عقیدت بھی رکھتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ خوش اخلاق بھی تھا اور خوش شکل بھی تھا، خوش آواز بھی تھا، عالم بھی تھا، اور یہ ساری خوبیاں اس میں پائی جاتی تھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قارون کو ایسا علم دے دیا، انہوں نے دیکھا یہ توریت کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور آواز بھی اچھی ہے، لوگوں کو تلاوت سکھاتا ہے، عالم بھی ہے اور اچھا انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ایسا علم سکھا دیا کہ وہ چند دھاتوں کو ملا کے ان سے سونا بنا لیا کرتا تھا، جس کو کیمیا گری کہتے ہیں۔ تو سونا بنانے کا، دھاتوں کو ملا کے سونا بنانے کا یعنی گولڈ بنانے کا طریقہ سلیقہ اس کو سکھا دیا۔ تو اس کے بعد اس نے پھر وہ بنانا شروع کر دیا، تو یہاں تک کہ اس کے پاس دولت آنا شروع ہو گئی۔ پھر لوگوں کے اناج کھیتوں سے وہ اٹھا لیا کرتا تھا، خرید لیا کرتا تھا، پھر ان کو گوداموں میں جا کے جمع کرتا تھا، اور جب ضرورت پڑتی تو بہت زیادہ قیمت لے کے وہ لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ یوں لوگوں کی دولت سمٹ کر قارون کے پاس آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بلکہ ان کے خاندان سے تھا، اور اس کے پاس بہت بڑے خزانے تھے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کو ایک بڑی طاقتور جماعت لے کر چلا کرتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، پہلے لوہے کی بنائی گئیں، وہ وزنی تھیں، پھر لکڑی کی چابیاں بنائی گئیں، وہ ان کا حجم زیادہ تھا، اور پھر چمڑے کی چابیاں بنائی گئیں، ہلکی، جو جگہ بھی کم لیتی تھیں، اور اس کے باوجود بھی 70 اونٹ اور خچر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے۔ تو خزانوں کا پھر اندازہ لگائیں کہ کتنے وسیع و عریض خزانے ہوں گے۔ ہر چابی ایک الگ سے خزانے کی تھی۔ خزانے کیا تھے؟ سونے کے سکے تھے، چاندی تھی، ہیرے جواہرات، اس طرح کا اس کے پاس مال اسباب تھا۔ تو اس کے پاس ایک محل تھا جو اس نے بنایا تھا، 3000 کمرے تھے اس کے اندر۔ ناظرین، جب کوئی آدمی اس کے محل میں داخل ہو جاتا تو باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے راستوں کو اس نے اس طرح بنایا تھا کہ جو ایک دفعہ اس کے محل میں داخل ہو جاتا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی سارے کمرے وہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس کا دماغ چکرا جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ پاگل ہو جاتا تھا، باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ جب تک اس کے پاس ساتھ کوئی راہبر اور رہنما نہ ہو، گائیڈر نہ ہو اس کے ساتھ، اس وقت تک وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ تو اس طرح وہ اس کی شان و شوکت تھی۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ایک دن وہ اس سے پہلے
جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے ایک رعایت میں دے دیتا ہوں, اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکال دو. جب اس نے جا کے حساب و کتاب کیا تو ظاہر بات ہے وہ بہت بڑے خزانوں کا مالک تھا, تو زکوٰۃ بھی اسی اعتبار سے نکلنی تھی. تو آخر کار اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. اس نے اپنی اس نے ایک ریاست بنا رکھی تھی, اپنی اس نے مجلس شورا بنا رکھی تھی. اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی, ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے قربانیوں کی ذمہ داری دے دی. جب قربانیوں کا حکم آیا تو قربانی کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو سونپ دی. تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ نبی بن گئے, ہارون کو قربانیوں کا ذمہ داری سونپ دی, تو میں کدھر گیا؟ وہ شریک تو تھا, شریکہ وہ اس نے سر اٹھا لیا. تو اس نے کہا پھر کیوں نہ, میرے پاس دولت کی فضیلت ہے. تو اس نے اپنی مجلس شورا بلائی, جو اپنی ایک ریاست اس نے بنا رکھی تھی. لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے یہ کہا کہ آج تک تم جو حکم موسیٰ نے دیا ہے تم نے مانا, اور اب یوں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے مالوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, ٹیکس لگا رہا ہے ہمارے اوپر. لہذا اس نے کہا کہ ایک وہ فلاں عورت ہے, حسین و جمیل عورت ہے, اس کو بلا کے لاؤ. تو اس کو کچھ لالچ دیتے ہیں تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی تہمت لگا دے. وہ عورت جب محل میں آئی تو اس کو کہا گیا کہ کثیر تعداد میں تمہیں انعام و اکرام ملے گا, ہزاروں کی تعداد میں شرفیاں, ہزاروں کی تعداد میں جانور ملیں گے, ہزاروں کی تعداد میں تمہیں سونے کے سکے ملیں گے. تم نے صرف موسیٰ علیہ السلام پر سامنے کھڑے ہو کے تہمت لگا دینی ہے, بس تمہارا کام ختم ہو جائے گا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو تیار کر لیا, اور ایک دن وہ بڑے کر و فر کے ساتھ, یہاں تک کہ اس کے گھوڑوں کی جو زینیں تھیں, کاٹھیاں جس کو کہتے ہیں, وہ بھی سونے کی بنی ہوئی تھی. اس کے گھر میں برتن سونے کے تھے, اس کے گھر میں ہر چیز سونے کی تھی, ساتھ ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے. تو وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اپنے لشکر کے ساتھ, جو اپنی اس نے ریاست بنائی ہوئی تھی, ان کے ساتھ وہ جا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے, تو لوگ جو وہاں بیٹھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے آگے, انہوں نے واعظ سننا بند کر دیا, اور قارون کے وہ شان و شوکت, جاہ و جلال, جس کر و فر سے وہ جا رہا تھا, اس کی طرف دیکھنے لگ گئے. اور ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی اسی طرح دولت مند ہوتے, تو ہمیں بھی اسی طرح شان و شوکت ملتی, ہم بھی اسی طرح کر و فر سے نکلتے اپنے محل سے اور پھر باہر جاتے, ہمارے پاس بھی خدام ہوتے, لونڈیاں کنیزیں ہمارے ساتھ ہوتی. یہ لوگوں کے دلوں میں خیال آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, یعنی اس تکبر کے ساتھ تم کیوں نکلے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں نبوت مل گئی ہے, ہارون کو قربانی کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے, تو ظاہر ہے میرے پاس دولت کی فضیلت ہے, تو میں اپنے انداز میں اپنی زندگی گزاروں گا. دوسرے ہی دن قارون نے, جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا, تو قارون نے لوگوں کو جمع کیا, برادری کو, اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا کہ آپ آئیں, لوگ جمع ہیں, کوئی واعظ و نصیحت کرتے ہیں. ایمان بھی وہ لا چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر, اور موسیٰ علیہ السلام نکلے. اس نے اپنے محل کے سامنے یہ اجتماع کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام گئے, انہوں نے جا کے لوگوں کو واعظ فرمایا, نصیحتیں فرمائی, اوامر و نواہی کے اوپر بات کی. تو جب وہ بات کر رہے تھے تو پھر بدکاری کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے واعظ فرمایا کہ جو بدکاری کرے گا اس کو سنگسار کر دیا جائے گا. تو قارون نے بات کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھی ہو اس کو یہ سزا ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی ہو,
انہیں کہا قارون نے چاہے وہ آپ ہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چاہے میں ہی ہوں, سزا ہر ایک کو ملے گی جو بھی جرم کرے گا. تو اس نے کہا کہ پھر بنی اسرائیل کی قوم کا یہ خیال ہے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ یعنی فلاں عورت کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کا فعل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو. عورت کو محل سے باہر لایا گیا, اس کو محل میں بٹھایا ہوا تھا. وہ جب باہر آئی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تمہیں قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے میرے لیے میری قوم کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا, جس رب نے میرے لیے میری قوم کے لیے پتھروں سے چشمے نکال دیے, جس نے من و سلوہ اتار دیا, اس رب کی قسم ہے کہ سچ بتاؤ بات کیا ہے. جب اس نے نبوت کا جاہو جلال بھی دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کا روب و دبدبہ دیکھا, تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے, مجھے تو انہوں نے مال کا لالچ دیا تھا تاکہ میں آپ پر تہمت لگا دوں. جب یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی یہ دعا کی, اے اللہ اب ساری حدیں کراس کر دی ہیں قارون نے, نبوت کی چادر تطہیر کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے, لہذا اب اس کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے. میری دعا ہے کہ اے اللہ اس کو ہلاک کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے, تیرے حکم کے مطابق یہ عمل کرے گی, تو جو اس کو چاہے گا جس طرح حکم دے گا اسی طرح یہ کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ جو کوئی اس کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے ساتھ ہے وہ میری طرف آ جائے, اور جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے. لوگ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ نے جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ بے معنی نہیں ہے, اس سجدے کا کوئی مقصد ہے. سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے قارون کو چھوڑ کر. دو بدبخت بد نصیب قارون کے ساتھ کھڑے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھنسا لے. ابتدا میں زمین نے گھٹنوں تک قارون کو اور قارون کے دونوں ساتھیوں کو دھنسا لیا. پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اور اس کو دھنسا لو. وہ کمر تک زمین میں دھنسا دیے گئے, اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر اور دھنسا لو, اور پھر سینے تک زمین میں چلے گئے. تو جب انہوں نے پھر بار بار وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قرابت کا اپنی رشتہ داریوں کا واسطہ دیتا رہا کہ مجھے بچا لو, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو نے نبوت پر حملہ کیا ہے, تو نے میری ذات پر حملہ نہیں کیا, نبوت پر حملہ کیا ہے, اب تجھے معافی نہیں مل سکتی. یہاں تک کہ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا, تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تم اس لیے سب کچھ کر رہے ہو کہ میرے خزانوں پر قبضہ کر سکو. سامنے قارون کا محل تھا, کبھی وہ محل کی طرف دیکھتا, کبھی وہ اپنے آپ کی طرف دیکھتا, کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی طرف دیکھتا, کبھی وہ لوگوں کی طرف دیکھتا تھا, پھر محل کی طرف دیکھتا تھا جس کو اس نے بڑے پیار سے بڑی محنت سے تعمیر کیا تھا. تو آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے خزانے جہاں جہاں پر موجود ہیں ان کو بھی ساتھ زمین کے اندر دھنسا لو. لہذا زمین نے قارون کے محل کو قارون کی آنکھوں کے سامنے اپنے اندر دھنسانا شروع کر دیا. جہاں جہاں اس کے خزانے تھے وہ زمین میں دھنسا لیے گئے, یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ گئے اور اوپر سے زمین برابر ہو گئی. یوں قارون کا عبرت ناک انجام تھا جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا ہے. تو پھر فرمایا کہ
کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا سوائے اللہ کے، کسی نے اس کی مدد کی نہیں کی۔ تو یوں آخر کار اس کا عبرتناک انجام ہوا۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو تکبر سے بچ کے رہے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ اگر تو دولت دے گا تو اس بات کی توفیق بھی ساتھ دینا کہ اس دولت کو ہم تیرے راستے میں خرچ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔